لوٹنا کمال نہیں ہے، اور ہم سب آزاداری کے نوکر ہیں، ہم سب آزاداری کے غلام ہیں، اور نوکر کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اس کو مالک نہیں بننا چاہیے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ آج ہمارے نوجوانوں کو وہ علی تو نظر آ رہا ہے کیا؟ وہ 2 انگلیوں سے درے خیبر کو کل خوب نعرہ لگایا آپ نے، آپ کا عقیدہ اتنا ہی ہوگا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر علی اشارہ کر دے تو درے خیبر خود اکھڑ کر آج آپ کو وہ علی تو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ علی نظر نہیں آ رہا جو یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے۔ آج آپ کو وہ علی نظر آ رہا ہے جو میدان میں مسکرا رہا ہے، وہ علی نظر نہیں آ رہا جو محراب عبادت پہ گریہ کر رہا ہے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، علی محنت کرنے والوں کے مولا ہے، مفت خورے کے مولا نہیں ہے۔ اور سستا ہو چاہے نہ سستا آج کے دور میں، لیکن جنت بڑی سستی۔ کل میں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ علی کا درے خیبر سے 2 انگلیوں سے اکھاڑنا کمال نہیں ہے، بلکہ علی کا علی ہو کر میثم کی دکان پر بیٹھنا کمال ہے۔ یہیں پر میں نے بات کل کو روکی تھی۔ بیٹھے ہیں علی دکان پر، آیا ایک قسمت کا مارا ہوا، آیا سکے دیے، کھجورے لی، بچپن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ کھجورے لے گیا، میثم آئے، ہاں مولا۔ میثم نے کہا کہ میثم بیٹھو، میں جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا۔ جو لفظ بلفظ ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ میثم یہ لو سکے۔ میثم نے سکے لیے، مولا سکے تو کھوٹے ہیں، مولا سکے تو کھوٹے ہیں۔ کہنے لگے جو علی 7 چادروں کے پاڑ دیکھ لیتا ہو، بولتے رہیے گا میرے ساتھ، اگر آپ یہ گھر سے سوچ کر آئے کہ آج بولنا ہی نہیں تو وہ الگ بات ہے۔ جو علی، جس علی کی تلوار نسلیں دیکھ کر چلتی ہو، مولا سکے کھوٹے ہیں، پتہ میثم کو بھی ہے، پتہ مولا کو بھی ہے۔ میثم نے اس لیے پوچھا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے۔ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، کسی نے پڑھا ہو چاہے نہ پڑھا ہو، لیکن امام جمعہ نے ضرور پڑھا ہوگا۔ میں صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں، مولا سکے تو کھوٹے ہیں۔ کہا میثم گھبراؤ نہیں، وہ ابھی آ رہا ہوگا۔ مولا کا جملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ وہ سر پہ ہاتھ پیٹتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ آنے کے بعد کہا یا علی یہ کھجوریں تو خراب ہیں، یا علی یہ کیسی کھجوریں دے دی، یہ کیسی کھجوریں دے دی۔ کہا ایسا اگر خراب ہے تو واپس کر دے۔ سکے دیے، کھجوریں اس نے واپس کی، مولا نے سکے واپس کیے۔ کہا یا علی کھجوریں خراب کیوں تھی، یا علی کھجوریں خراب کیوں تھی، یا علی کھجوریں خراب کیوں تھی۔ کہا جیسی تیری نیت تھی ویسی میری کھجوریں تھی، جیسی تیری نیت تھی ویسی میری کھجوریں تھی۔ حالانکہ میثم نے کہا کہ مولا کھجوریں تو تازہ ہیں، کھجوریں تو صبح سے لے کر آئے ہوں۔ کہا جیسی اس کی نیت تھی ویسا نتیجہ تھا۔ عزیزان گرامی، جو علی کھوٹے سکوں کے عوض، جو علی کھوٹے سکوں کے عوض کھجوریں دینے پسند نہ کرتا ہو، وہ علی کھوٹے اعمال کے بدلے میں تمہیں جنت کہاں سے دے گا؟ علی تو جنت و جہنم کی تقسیم کرنے، اور یا علی انتا قسیم النار والجنہ، علی تو عادل ہے۔ ذرا گرامی، علامہ نعیم عباس صاحب کا ایک جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ علی کو نہ وہ شیعہ چاہیے جو علی سے آگے نکل جائے، اور نہ علی کو وہ شیعہ چاہیے جو علی سے پیچھے رہ جائے۔ نہ علی کو وہ شیعہ چاہیے جو علی سے آگے نکل جائے، نہ علی کو وہ شیعہ چاہیے جو پیچھے رہ جائے۔ تم ہر دور میں رہو گے، گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ ہمارا امام صاحب الزمان ہے۔ کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ کہا میں نے اس لیے کہا کہ جو علی سے آگے نکل جائے
وہ ہو گیا، وہ ہو جاتا ہے نصیری، جو علی سے پیچھے رہ جائے تو وہ ہو جاتا ہے وہابی۔ صلوات بھیجیں محمد۔ علی کو وہ شیعہ چاہیے جہاں پر علی قدم رکھے تو ان کا شیعہ بھی وہیں پر قدم رکھے۔ اور دو لوگوں سے خبردار بالکل، ایک وہ جو مصلی پر آ کر کہے اللہ ہی اللہ، اور ایک وہ جو خالی منبر پر آ کر کہے حسین ہی حسین۔ عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو کہ کل نماز حسین سے شکوا کر بیٹھے۔ عزیزان گرامی، ہمارا آئیڈیل ہمارا امام ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چوتھے امام کو دیکھیں۔ چوتھے امام سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے، اور چوتھے امام سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے۔ نبی اللہ جناب سلیمان، نبی اللہ ان کی خدمت میں ہرن آیا۔ آخری جملہ پر دھیرے دھیرے تو اس کے بعد ربط مصاحب، ان کے پاس ایک ہرن آیا، پیروں میں تیر لگا ہوا تھا، خون ٹپک رہا تھا۔ سلیمان نبی کو جیسے ہی دیکھا رونے لگا۔ سلیمان نبی نے کہا روتا کیوں ہے، اور یہ تیرے خون میں خون کیسے ٹپک رہا ہے، تیرے پیر میں خون کیسے ٹپک رہا ہے، یہ تجھے تیر کس نے مارا؟ سنیے گا عزیزان گرامی، اگر ایک آدمی کے منہ سے اگر نعرہ حیدری نہ نکلے تو میرا مجلس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روتا کیوں ہے، یہ تجھے تیر کس نے مارا ہے؟ ایک مرتبہ ہرن نے کہا کہ یا نبی اللہ، جو آپ کے بزم میں عالم دین بیٹھا ہے اس نے میرے پیروں میں تیر مارا ہے۔ سلیمان نبی ایک مرتبہ اس عالم دین سے جو ہے مخاطب ہوئے، کہا کہ کیا تم نے اس کو تیر مارا ہے؟ اس نے کہا بے شک یا نبی اللہ، میں نے اس کو تیر مارا ہے۔ شریعت میں اس کا شکار کرنا جائز ہے، شریعت میں اس کا کھانا جائز ہے، شریعت میں اس کا شکار کرنا جائز ہے یا نبی اللہ، میں نے جو ہے شکار کی غرض سے اس کو تیر مارا تھا اور یہ بچ کر نکل گیا۔ اگر یہ بچ کر نہ نکلتا، اگر یہ گر جاتا تو میں اس کا شکار بھی کر لیتا اور میں اس کو کھا بھی لیتا۔ جناب سلیمان نبی نے ہرن کی طرح مخاطب ہوئے اور کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہرن نے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ کر کہا کہ ٹھیک ہے نبی اللہ، آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتا ہوں، مگر اس عالم دین سے کہہ دیجئے گا جب یہ دوبارہ شکار کرنے آئے تو عالم کے لباس میں نہ آئے۔ جب یہ دوبارہ آئے، جب یہ دوبارہ آئے تو عالم دین کے لباس میں نہ آئے۔ میں اس عالم کو اس لباس میں دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا۔ اس سے کہہ دیجئے کہ جب دوبارہ آئے تو شکاری کے لباس میں آئے، تب میں اس کو بتاؤں گا کہ اس کے شکار میں کتنی طاقت ہے اور میرے پیروں میں کتنی طاقت ہے۔ میں بتاؤں گا کہ اس کے شکار میں کتنی طاقت ہے۔ نام علی، علامہ کفایت حسین صاحب کا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ نام علی ہر عمر میں مددگار ہے۔ کسی نے کہا کیسے؟ کہا علی میں 3 حرف ہوتے ہیں اور تینوں کے عدد نکال لو۔ عین کے عدد ہوتے ہیں 70، لام کے عدد ہوتے ہیں 30 اور یہ کے عدد ہوتے ہیں 10۔ جب عین کے 70 دیکھا گیا تو اس میں نظر آئی بزرگی، جب لام کی 30 کو دیکھا گیا تو اس میں نظر آئی جوانی، اور یہ کے عدد ہے 10، اس کا مطلب ہوا 10 سال کا بچہ۔ عزیزان گرامی، آج مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ جب حبیب ابن مظاہر نے حملہ کیا تو یا علی کہہ کر کیوں کیا تھا۔ عزیزان محترم، اور بس یہیں تھے ربط مصاحب۔ ایک شعر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے تو یہاں پر میں عرض کرتا۔ بہرحال عزیزان گرامی، آج محرم کی 5 تاریخ ہو گئی، دھیرے دھیرے مولا ہم سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ خصوصاً آج کے دن علماء اولو محمد کے مقام ہوتے ہیں، اور باب اعضاء
दे लीजिए और मोहम्मद का पुरसा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दे दीजिए ज़ैनब को पुरसा, इसलिए कि ज़ैनब ने करबला में अपने और मोहम्मद पर मातम ही नहीं। आज पुरसा दीजिए जनाब फातिमा ज़हरा को और कहिए बीवी देखिए आज हम आपके नवाजों का पुरसा देने के लिए आए हैं। हार बाबे अदा, और क्यों ना गिरिया किया जाए, इन पर गिरिया करना इसलिए जरूरी है कि कल जब 11 मुहर्रम को लुटा हुआ काफिला रवाना हुआ तो हर बीबी ने गंज शहीदा में हर एक के लाशे पर गिरिया किया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने गंज शहीदा में क्या देखा कि 2 लाशें ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कोई गिरिया करने वाला न था, जिनका कोई वारिस न था। हार बाबे अदा, हमीद इब्ने मुस्लिम ने कहा मैंने सैयद सज्जाद से पूछा क्या मौला इन दोनों लाशों की माँ मर गई है? तो सैयद सज्जाद ने कहा भाई ऐसा न कहो, इन दोनों लाशों की माँ मेरी फूफी ज़ैनब है। बाबे अदा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। अज़ीज़ान गिरामी, जब हम कभी घर से निकलते हैं, कहीं सफर पर जाते हैं तो एक ना एक आदमी हाथ में तश्तरी लेकर आटा रखा होता है, आगे बढ़ा देता है और कहता है कि इसमें हाथ रखो ये तुम्हारा सदका है। कभी सिक्कों से सदका उतारता है। हार बाबे अदा, जब जनाब ज़ैनब अब्दुल्ला से इजाजत लेकर बढ़ी तो अब्दुल्ला ने आवाज लगाई ज़ैनब। एक मर्तबा जनाब अब्दुल्ला वो औनो मोहम्मद को लेकर आगे बढ़े, दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा ज़ैनब जब करबला जाना तो औन को मेरी तरफ से और मोहम्मद को अपनी तरफ से हुसैन पर सदका दे देना। जब करबला में जनाब ज़ैनब ने और मोहम्मद को इजाजत दे दी तो अकबर को करीब बुलाया और बुलाकर कहा अकबर आज मैं जो कहूँ, अकबर मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा लेकिन अकबर आज पालने का हक मांगती हूँ। अकबर मैं जो कहूँगी तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। कहा ठीक है रूपी अम्मा। अकबर जमीन पर बैठ जा। अकबर जमीन पर बैठ गए। आवाज दी अब्बास जल्दी आओ, अब्बास मेरी मदद करो, अब्बास तुम औन को गोद में उठाओ। मैं मोहम्मद को गोद में उठाती हूँ। ज़ैनब ने मोहम्मद को गोद में उठाया। अकबर के चारों तरफ अकबर के गिर्द चक्कर काटना शुरू किया। 7 मरतबा चक्कर काटने के बाद कहा परवरदिगार मैं अकबर का सदका उतारती हूँ। परवरदिगार मेरे भाई का बेटा सलामत रहे। परवरदिगार लैला का चांद सलामत रहे। और हुसैन ने बच्चों को ज़ैनब ने बच्चों को हुसैन के हवाले किया। इमाम हुसैन ने उनको सवार किया, अब्बास ने मोहम्मद को सवार किया। दोनों बच्चे मामू को सलाम करके चले। अरे एक जाफर तैयार मालूम होता था तो दूसरा हैदर कर्रार मालूम होता था। अज़ीज़ान गिरामी, वो हमला किया जो यादगारे ज़माना है। मैमना को मैसरा को मैमने में तब्दील किया। फौज यजीदी में हलचल मच गई। अमर साद ने लश्कर को लग दिया। जब बच्चे दरिया के किनारे पहुंचे, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। दोनों बच्चे एक मर्तबा मोहन कहता है मोहम्मद रोता क्यों है? मोहम्मद अपने माँ से वादा किया था कि दरिया की तरह रुक नहीं करेंगे। मोहम्मद ने कहा भाई मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे प्यास लगी है। अरे भाई मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे सकीना याद आ रही है। अरे भाई काश मश्क सकीना अज़ीज़ान गिरामी,
جب یزیدی فوج میں ہلچل مچ گئی کہ زینب کے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا، جیسے ہی یہ بات جناب زینب کے کانوں میں گئی، ساری بیویاں جناب زینب کے پاس گئی اور کہا کہ شہزادی مبارک ہو، آپ کے بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا۔ بی بی زینب نے کہا بیویوں مجھے مبارکباد مت دو، بیویوں مجھے مبارکباد مت دو، فضہ میرا مصلی لے کر آؤ۔ جناب فضہ مصلی لے کر آئی، سجدے میں سر رکھ کے کہا بارے الہ کہیں میرے بچوں نے پانی نہ پی لیا ہو، اے میرے خدا میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی اگر دریا پہ میرے بچوں نے پانی پی لیا ہو تو حسین کے بچے پیادے ہو جائیں۔